السلام علیکم، ویلکم ٹو دا لیٹ نائٹ ہارر شو ود نعمان۔ کیسے ہیں آپ سب دوست؟ ناظرین و اکرامی، ہمارا شو کچھ دلچسپ اور حقیقی واقعات پہ مبنی ہے، تو ذرا دل تھام کے بیٹھیے۔ یہ واقعہ سن 2004 پشاور کے ایک چھوٹے سے علاقے کا ہے، جہاں پہ میرے والد صاحب نے خود کا ذاتی مکان لیا اور ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ کیونکہ اس گھر میں بھی رینوویشن کا کام جاری تھا، تو کچھ محسوس کرنے سے ہم سب قاصر تھے۔ ایک رات جب ہم سب کو محسوس ہوا کہ کچھ ہے، میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک رات کو رونے لگا، اور حسب معمول میری والدہ کچن میں ان کے دودھ کے لیے چلے گئے۔ جب وہ کچن میں گئے تو ان کو سامنے کمرے میں کچھ محسوس ہوا، اور جب ان کو محسوس ہوا تو وہ اس کمرے میں دیکھنے کے چلے گئے کہ یہاں پہ کیا ہے، اور اتنے میں ہی دروازہ پیچھے سے بند، اور دروازہ بند ہونے کی ایک زوردار آواز آئی۔ کیونکہ یہ گھر کچھ پرانے زمانے کا تھا، تو دروازوں پہ کچھ شیشے کی عسکری کا کام ہوا تھا، تو دروازہ بند ہونے کی وجہ سے ایک زوردار آواز آئی۔ اس زوردار آواز کی وجہ سے میرے والد صاحب بھی جاگ گئے، اور میری والدہ گھبرا کے زمین پہ گر گئی۔ اتنے میں میری والدہ کے سامنے ایک چہرہ نمودار ہوا، سفید رنگ کا لباس پہنے ایک عورت، اور رعبدار آواز میں اس نے میری والدہ کو کہا، کون ہو تم؟ یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ کیونکہ میری والدہ گھبرا چکے تھے تو وہ کچھ بولنے سے قاصر تھے۔ بنا کچھ بولے میری والدہ سہم گئے اور دیکھتے رہ گئے، پر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی کہ باہر کوئی ہے۔ وہ میرے والد صاحب تھے۔ جیسے ہی والد صاحب دروازے کے پاس آئے تو میری والدہ میں ہمت آ گئی، اور میری والدہ نے اس کو جواب دیا کہ یہ گھر ہم نے خریدا ہے۔ تو پھر سے ایک رعبدار آواز میں اس آواز نے کہا کہ تم اس گھر میں ابھی آئی ہو، میں نے اس گھر میں عمر گزار دی ہے، اور میرے کام میں کبھی دخل اندازی مت کرنا۔ اتنا سننے کے بعد میری والدہ وہاں پہ بالکل نہ ڈھال۔ میرے والد صاحب نے دروازہ کھولا، میری والدہ کو زمین پہ گرا ہوا پایا۔ کافی وجہ جاننے کی کوشش کی، بتاؤ کیا ہوا، پر میری والدہ کیونکہ گھبرا چکے تھے کچھ بتا نہ سکے، خاموشی سے اپنے کمرے میں گئے، اپنے بستر پہ جا کے سو گئے۔ گھبرائی ہوئی حالت میں ان کو نیند تو ٹھیک سے آئی نہ، تو گلی محلے کی ایک دو عورتیں جو کہ میری والدہ کی بہن بن چکی تھی، میری والدہ نے کسی سے ذکر کر دیا کہ میں نے ایسا ایسا کچھ دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا، بہن تم پریشان مت ہو، کسی سے بات کر کے دیکھتے ہیں، میں کسی عالمہ کو جانتی ہوں۔ عالمہ سے ذکر کیا، عالمہ نے کچھ ورد بتائے، میری والدہ نے وہ ورد کرنا شروع کر دیے۔ کیونکہ گھبرا چکے تھے، ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا احساس تھا۔ میری عمر تھی 9 سال، چھوٹے بہن بھائی تھے 4 سال کے۔ بچوں کی وجہ سے شاید وہ گھبرا چکے تھے۔ اب ہونا ایسا شروع ہوا کہ گھر میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی، کبھی کوئی محسوس کر رہا ہے، کبھی کوئی محسوس کر رہا ہے، پر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ دوبارہ اس عالمہ سے رابطہ کیا کہ محسوس تو ابھی بھی ہو رہا ہے، پر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا۔ تو اس عالمہ نے کہا کہ میں آپ کے گھر میں ایک بار آنا چاہتی ہوں۔ کیونکہ وہ عورت تھی تو میری والدہ نے فوری طور پہ حامی بھر لی، اور وہ ہمارے گھر آ گئے۔ ہمارے گھر آئے، انہوں نے آ کے دیکھا، جائزہ لگایا، چائے پانی پیا، اور جاتے میری والدہ کو بول کے گئے، بہن تم پریشان مت ہو، تمہیں جو میں نے ورد بتایا تھا تم کر رہی ہو؟ میری والدہ نے بتایا، ہاں میں کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، بس جاری رکھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور اکیلی جب ہوتی ہو گھر میں ٹی وی لگا لیا کرو، خود کو اکیلا محسوس مت ہونے دینا۔ میری والدہ نے کہا، میں کب محسوس کرتی ہوں خود کو اکیلا؟ میرے ساتھ تو کوئی رہ رہا ہے یہاں پہ، میں ڈر جاتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایسی تسلی دیتے وہ وہاں سے چلے گئے۔ اب ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہو جائے۔ حتیٰ کہ ایک بار کیا ہوا، میرے چاچو
पंजाब से पेशावर आए, हमारे घर में थे और वालदा किसी काम से बाहर चले गए। हम अपने अपने स्कूल में, वाले सब अपने काम पे। चाचू ने एक कमरे में टीवी ऑन किया और उसका वॉल्यूम नॉर्मल था। दूसरे रूम में गए जहाँ पे मेरी वालदा ने ये सब कुछ महसूस किया था। वहाँ पे डेक पड़ा हुआ था। कैसेट्स का ज़माना था और ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने सुना करते थे। तो चाचू ने डेक को देखते ही वहाँ पे फौरी तौर पे एक गाना प्ले कर दिया। जैसे ही वहाँ पे डेक लगाया, टीवी का वॉल्यूम फुल हो गया। चाचू वहाँ पे टीवी का वॉल्यूम स्लो करने के लिए गए, यहाँ पे डेक का वॉल्यूम फुल हो गया। यहाँ पे डेक का वॉल्यूम नॉर्मल करने के लिए गए, टीवी बंद हो गया। टीवी देखने के लिए गए, डेक बंद हो गया। चाचू घबरा के भाग गए। कुछ ऐसा हमारे घर में होने लग गया। मतलब कोई भी जब मेहमान आता था वो डर के भाग जाता था। वालदा परेशान। हमने ज़ाती घर लिया, ज़िंदगी में पहली बार खुद की छत, खुद का मकान, और खुदाया पाका ये कैसा मकान। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि आदत हो गई। फिर मेरी वालदा को पता लग गया कि ये जो कुछ भी है हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और फिर हमने वालदा से ये पूछना भी शुरू कर दिया, पर हमें वालदा ने कभी कुछ बताया नहीं। और वालदा दिल ही दिल में इतने मुतमईन हो गए कि वालदा ने जिक्र करना छोड़ दिया। अब वालदा ने तो जिक्र छोड़ा, वालदा की अपनी कुछ मर्जी, उनकी कुछ अपनी वजूहात। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि स्टोरी मेरी है। हमारे पास 2 पोर्शन थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे घर में पेशावर में कारपेट, कालीन बिछाए जाते हैं। तो हमें फर्स्ट फ्लोर पे जूता पहन के आने की इजाज़त नहीं थी। हम ग्राउंड फ्लोर पे ही मुंह हाथ धो के फर्स्ट फ्लोर पर जाया करते थे। तो एक बार मैं हस्बे मामूल गली से खेल के घर को वापस आया और ग्राउंड फ्लोर का दरवाज़ा ओपन किया मुंह हाथ धोने के लिए। तो मैंने देखा कि एक सफ़ेद रंग का लिबास ओढ़े एक औरत हमारे एक कमरे से निकल रही है और दूसरे कमरे में जा रही है। नादानी की उम्र थी, मैं भी उस औरत के पीछे चला गया। और जैसे ही उस रूम की मैंने लाइट ऑन की, वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं घबरा गया और मैं वहाँ से भाग गया। मैं इतना डर गया कि मैंने अकेले में नीचे जाना छोड़ दिया। ये बात दिनों से हफ्तों पे गुजर गई। अब मैं घबरा के अपनी वालदा को भी नहीं बताता था, क्योंकि वालदा तो जिक्र ही नहीं करते थे। मैं किसको बताऊं? मैंने अकेले आना जाना छोड़ दिया। वक्त गुजरता गया और मैं डर डर के उसको देखता रहा कि मुझे कुछ नज़र आए, मैं अपनी वालदा को बताऊं। और वालदा हमेशा इस बात को इग्नोर कर देते थे। एक बार न जाने क्यों मुझ में एक हिम्मत आ गई। नाज़रीन इकरामी, मैं जब भी ये वाक़या याद करता हूँ, मुझे आज भी वो हकीकत महसूस होती है कि मैंने गली में खेलना छोड़ दिया था कि मेरे हाथ पांव गंदे ना हो। मैं नीचे फ्लोर पे जाना नहीं चाहता। पर एक बार न जाने कहाँ से हिम्मत आ गई और मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि आज मैंने उस औरत से पूछना है, तुम कौन हो। और मैं डरता डरता ग्राउंड फ्लोर पे आया, नीचे वाले पोर्शन का दरवाज़ा ओपन किया और मैं जानता था कि मैं दरवाज़ा ओपन करूँगा और वो औरत मेरे सामने होगी। और ऐसा ही हुआ। मैंने जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया, उसी लिबास में वो खूबसूरत सी औरत मेरे सामने एक कमरे से निकल रही है और दूसरे कमरे की जानिब जा रही है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, उस औरत ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा पड़ी, जैसे कि मेरी वालदा मुझे देख के मुस्कुराती है। और नाज़रीन करामी, मेरे पाँव से मेरा वो डर, मेरा खौफ निकलते 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 मेरे सिर से बाहर
مجھے معلوم پڑ گیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہنا، یہ تو مجھے دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ پر کیونکہ بچہ تھا میں ڈر گیا، سب ڈر جاتے ہیں، اور میں گھر سے باہر چلا گیا۔ اس دن میں کھیلا بھی، ہاتھ پاؤں بھی گندے کیے، اور گھر واپس آیا تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج میں نے گراؤنڈ فلور پہ منہ ہاتھ دھو کے اوپر جانا ہے، کیونکہ گندے ہاتھ پاؤں ہوں تو والدہ مارتی تھی۔ تو میں ڈرتا گراؤنڈ فلور پہ منہ ہاتھ دھونے لگ گیا، اور یہی سوچتا رہا کہ شاید میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوگا، اور ڈرتے میں نے منہ ہاتھ دھو بھی لیا۔ بچہ تھا، ہمت کہاں سے آئی میں نہیں جانتا، اور میں منہ ہاتھ دھو کے اوپر چلا گیا، اور جا کے میں نے پھر یہ واقعہ اپنی والدہ کو بتایا۔ میری والدہ نے کہا بیٹا صرف تمہارا وہم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ کیونکہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہو چکے تھے، اور ہمارے گھر میں مہمان آنے سے بھی ڈرتے تھے، پر میری والدہ بہت مطمئن تھی۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑ گیا، ہمیں پنجاب شفٹ ہونا پڑ گیا۔ میری والدہ کو بہت دکھ تھا، شاید وہ گھر چھوڑنے کا دکھ نہیں تھا۔ آج ہمیں وہ واقعہ بتا کے میری والدہ کہتی ہیں کہ حقیقت میں اس عورت کا نام تھا نورہ بیگم، اور وہ عورت میری بہن بن گئی تھی۔ جب میں قرآن پاک پڑھا کرتی تھی یا ورد کیا کرتی تھی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ وہ بیٹھی ہے جو قرآن پڑھ رہی ہے۔ میں جب ورد کرتی تھی تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ورد کر رہی ہے، اور جب میں ٹی وی لگاتی تھی تو ٹی وی کی آواز جتنی بھی زیادہ ہو وہ خود بخود کم ہو جاتی تھی، کہ جتنی اس کو سمجھ آئے، جتنی اس کو پسند آئے۔ اور گھر میں ہمارے بچے نہیں روتے تھے، بچے کھیلا کرتے تھے، ہم سب بہت خوشگوار ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہماری زندگی کا، اور جب سے ہم نے وہ گھر چھوڑا ہے، یقین کریں ہمیں اس گھر کی یاد آج بھی آتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ واقعہ کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور انتظار کیجیے گا ہماری اگلی کہانی کا۔ شکریہ۔